اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو ہمیں تو بھارت کھا گیا ہوتا, ہم اسی وجہ سے بچے ہوئے. 47-48 میں پنگا ہم نے لیا, 65 میں ہم نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا کشمیر میں, اور پھر ہم نے کشمیر میں تراندازی شروع کی 65 میں, اور اس کے جواب میں پھر بھارت نے لاہور پہ حملہ کیا, کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ اس کو ایک ڈسٹریس میں مبتلا کر دیا تھا کہ ان کو پھر وہ پریشر کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہم پہ اٹیک کرنا پڑا. 71 میں ہم نے 4 اور 5 تاریخ کی رات کو انڈیا پہ ہم نے اٹیک کیا, ٹھیک ہے جی. کارگل ہم نے کیا, ممبئی جو ہے وہ ہم نے کیا, پٹھان کوٹ ہم نے کیا, ایئر انڈیا کا جو جہاز اغوا ہو کے کندھار پہنچا وہ ہم نے کیا, حافظ سعید کو اور وہ جو مسعود اظہر محمد کا تھا مسعود اظہر, ان کو ہم نے تیار کیا اور ہم نے ان سے دہشت گردی کروائی, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ تو ہم کرتے رہے نا, یہ تو ہم نے کیا. تو بھارت کے لیے تو پرابلمز ہم نے کریٹ کی, یہ سب کچھ تو ہم نے کیا. تو خطرہ ہمیں کس سے ہے بھائی, کس سے خطرہ ہمیں, مجھے آپ بتائیں نا. ایٹم بم ہم نے چلانا کہاں پہ ہے, بالکل, اور چلانے دے گا کون ہمیں؟ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے, اگر آپ نے ایٹم بم استعمال کرنے کا سوچا بھی تو جو عالمی طاقتیں ہیں نا وہ آپ کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیں گی. آپ نے اگر سوچا بھی کہ آپ نے ایٹم بم استعمال کرنا ہے, یہ مذاق ہے ایٹم بم کا استعمال. ایٹم بم جو ہے وہ کسی ایک ملک کو تباہ نہیں کرتے, ایٹم بم کسی ایک قوم کو تباہ نہیں کرتے, وہ خطے کو تباہ کرتے ہیں, وہ آپ کے پورے کلائمیٹ کو آلودہ کر دیتے ہیں, آپ کی پورے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں. ایٹم بم جو ہے وہ آپ کے دریاؤں کو وہ زہریلا کر دیتے ہیں, ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ پورے خطے میں پھیلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر دوسری کوئی کنٹری اتنا ایٹم بم کی دھمکیاں نہیں دیتی جتنی پاکستان کی طرف سے جاتی ہے. دیکھیں نا, ہمارے اور پاس ایٹم بم ہے, پاؤ کے بم ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہم بولتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی لسٹ گنائی سے کہیں لمبی لسٹ ہے جو ہم نے بھارت میں جا کے گڑبڑ کی, لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, اور اگر کوئی بات کرے تو کہہ دیتے ہیں لو جی یہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اجمل قصاب کا تو مان گئے نا, ہم نہیں کیا تھا. کارگل کا بھی پھر مان اس گئے کا نا, تو گھر تک دکھا دیا تھا حامد میر صاحب نے, اور پھر انہوں نے کہا نہیں. ہاں, تو اب جب آپ یہ اس طرح کے آپ نعرے پھر لگائیں گے نا, آپ ہم ایٹم بم ہمارے پاس ہے, یہ ہے, یہ ایک طرح سے بڑے ایک گھٹیا طریقے سے دنیا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں, ہمیں آپ پیسے دیں جی, نہیں تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے. تو سر یہ جو بار بار اسلامک بوم کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے جی اسلامک بوم ہے, یہ کیا ہم گلف کنٹریز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے خرید سکتے ہیں, چاہے یا ایران کو کہہ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا جی یہ اسلامک بوم کا یہ جو کانسیپٹ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ بھئی جو مسلم ورلڈ ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور ان کو ایک پیرلل ایک کہہ لیں کہ ایک الائنس کے طور پہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں یہ, لیکن وہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا اس کا. تو باقی یہ ہے کہ اب نہ عرب کنٹریز بائے کرتی ہیں اس کانسیپٹ کو, اسلامک بوم کو, نہ کسی کو ضرورت ہے اس وقت بوم کی. آپ نے ایک بوم بنا لیا تھا, آپ نے وہ رکھا ہوا ہے, اور آپ کبھی کبھی وہ نعرے مار دیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس یہ بم ہے, لیکن دوسری طرف اس بم کے نتیجے میں آپ نے پوری اپنی اکانومی کو تباہ کر لیا ہے. یعنی جتنا پیسہ آپ نے اس نیوکلیر پروگرام پہ خرچ کیا وہی اگر عوام پہ خرچ کیا ہوتا تو ملک آج کہیں زیادہ مضبوط ہوتا. ملک کی تو چولیں ہل گئی ہیں. ابھی بجٹ آنے والا ہے, حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ بنائیں کیسے, پیسہ کہاں سے لائیں. تو
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمیں یوم تکبیر نہیں منانا چاہیے, ہمیں یوم ندامت منانا چاہیے کہ ہم کہاں یہ پیسہ ضائع کرتے رہے ہیں. ہم یہ پیسہ پروڈکٹیولی بھی استعمال کر سکتے تھے جس کو ہم نے برباد کر دیا. جی آرزو. لیکن سر ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اتنی حفاظت پاکستان کی شاید ایٹم بم نہیں کرتا جتنی ایٹم بم کی پاکستان کو کرنی پڑ جاتی ہے. کبھی لگتا ہے یہ لے جائے گا, کبھی لگتا ہے وہ لے جائے گا, کبھی امریکہ لے جائے گا, کبھی چائنا لے جائے گا, کبھی گلف کنٹریز میں سے کوئی لے جائے گا. یہ ہر وقت یہ جو ڈر خوف رہتا ہے. اور دوسرا ڈاکٹر قدیر خان جو کہ سائنٹسٹ رہے پاکستان میں, ان کا بھی جو حشر کیا گیا, ان کو جس طرح سے ہاؤس اریسٹ وہ رہے ساری زندگی, ان کے اوپر کئی طرح کے ایلیگیشنز بھی لگی, چوری کا الزام بھی لگا, بیچنے کا الزام بھی لگا. مطلب یہ کسی اور کنٹری کے کوئی سائنٹسٹ کے ساتھ ہم نے یہ ہوتا ہوا دیکھا نہیں. اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے وہ میں نہیں جانتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاؤس اریسٹ بہرحال وہ تھے, ایلیگیشنز بھی ان کے اوپر لگی رہی. دیکھیے جی, آپ کا کچھ اور ویو ہوگا. وہ بیسیکلی ایک میٹلرجسٹ تھے اور ہالینڈ میں وہ کام کیا کرتے تھے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ یہ نیوکلیئر جو سینٹریفیوج ہوتے ہیں, یہ جو سینٹریفیوج پلانٹ ہوتے ہیں یورینیم کی انریچمنٹ کے لیے سینٹریفیوج استعمال ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ کام کرتے تھے. وہاں سے انہوں نے وہ نقشے وقشے چرائے اور چرا کے پاکستان آ گئے, اور یہاں آ کے انہوں نے کہا جی میں تو یہ لے کے آ گیا ہوں, تو اب آپ پیسے ویسے دیں تو ہم یہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ. اور اس طرح سے اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے. یہ ذرا زیادہ پروجیکٹ ہو گئے, ان کو بہت اوور پروجیکشن ملی ان کو, ڈاکٹر قدیر کو. ادروائز اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نیوکلیئر پروگرام میں کنٹریبیوٹ کیا, لیکن یہ چونکہ زیادہ شوقین تھے میڈیا پہ آنے کے, تو یہ ذرا زیادہ مشہور ہو گئے. تو وہ پھر انہوں نے پروگرام شروع کیا, تو وہ اس میں پھر ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یار اس کے ذریعے تو بہت پیسہ بھی بنایا جا سکتا ہے, تو پھر بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ شامل تھے وہ بھی اس میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا. اور انہوں نے مختلف ملکوں کو, جس میں نارتھ کوریا ہے, ایران ہے, لیبیا بھی تھا, جن کو انہوں نے کچھ چیزیں فروخت کیں. تو وہ پھر جب یہ چیزیں دنیا کو پتہ چلیں, دنیا نے پھر سوال اٹھائے, تو انہوں نے پھر قدیر خان کو بکرا بنا کے پیش کر دیا کہ جی یہ بندہ ہے جس نے سارا کچھ کیا ہے. حالانکہ وہ بندہ اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ اور بھی بہت سے تھے. ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے وہ ذرا طاقتور تھے, ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ان کو بکرا بنا دیا, اور باقی جو ہیں وہ سارے بچ گئے. لیکن قدیر خان اگر ہالینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا وہ کوئی بلو پرنٹ لے آتا, وہاں کا جو سوشل سیکورٹی سسٹم ہے اس کا لے کے آ جاتا, جی یہ وہاں پہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, اگر وہ وہاں کی کوئی اچھی چیزیں یہاں پہ لاتا اور لا کے انٹروڈیوس کراتا, تو میں اس کو ایک بہت بڑا انسان سمجھتا. ایک شخص جو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے, جس سے کہ انسانیت کا خون ہوتا ہے, جس سے کہ انسانیت کی تباہی مشروط ہے, اس پہ کیا فخر کرنا اور اس کو کیا اچھا سمجھنا. تو میں تو کوئی ان کے لیے, ڈاکٹر قدیر خان کے لیے کوئی اچھے میرے خیالات نہیں ہیں, اور نہ میں ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. سر دوسری کنٹریز میں بھی سننے میں آیا تھا کہ بیچنے کی بات کی جا رہی تھی, نارتھ کوریا وغیرہ کو بھی وہ شاید بیچنا چاہ رہے تھے. وہ نارتھ کوریا کو بالکل بیچنا چاہ رہے تھے, اور کچھ چیزیں انہوں نے غالباً بیچی بھی ڈاکٹر قدیر نے. لیکن اب یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ انڈاکیومنٹڈ ہے, کچھ چیزیں سامنے آئیں, لیکن کوئی ڈیٹیل میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ کی جو وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. لیکن بہرحال یعنی ڈیفینیٹلی چیزیں بیچی گئیں.